ہاں ظاہر ہے کہ بدعت جو آپ کے یہاں آپ کے دوسرے سیاسی خلفاء نے شروع کی تھی تراویح کی، تو آپ کے اکثر حافظ اس بدعت کی وجہ سے ہیں. لیکن سوال یہ کرنا چاہیے کہ جس شخص نے یہ بدعت شروع کی تھی یعنی آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ، کیا وہ حافظ تھے؟ ایک ہم سوال کریں گے کہ آپ اس پر ڈسکشن کریں کہ آپ کے پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابو بکر، دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر، تیسرے سیاسی خلیفہ جناب عثمان، اسی طرح سے بنو امیہ کے یہ تمام بادشاہ خصوصاً معاویہ، اور پھر اسی طرح سے عشرہ مبشرہ میں کتنے لوگ حافظ تھے، اور اگر حافظ نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے؟ تو ایک وجہ تو واضح سی ہے کہ اس زمانے میں تراویح نہیں ہوتی تھیں. یہ جو بدعت ہے یہ آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے آخر زمانے میں شروع کی ہے، اور آپ کے اکثر حافظ اس بدعت کو جاری رکھنے کے لیے ہیں. آپ کی امی عائشہ کی بکری نے 2 آیات کھا لی، تو یہ کیوں کھائیں، اس کے پیچھے گیم کیا تھا؟ جناب عمر نے سورہ بقرہ کو حفظ کیا 12 سال میں. سالوں میں دن ہوتے ہیں 354 دن. 354 کو اگر 12 سال سے ضرب دیا جائے تو دن بنتے ہیں 4248. اور سورہ بقرہ کی آیات ہیں 286، اور 4248 کو اگر تقسیم کیا جائے 286 سے تو جواب نکلتا ہے تقریباً 14.85، یعنی تقریباً ایک آیت کو وہ حفظ فرماتے تھے 15 دن میں. ماشاءاللہ، جو 15 دن میں ایک آیت یاد ہوتی تھی انہیں. اب یہاں پر آپ سوال کریں گے آپ کے بچوں کو جو ہے وہ 15 آیتیں ایک دن میں یاد ہو جائیں، آپ کے بڑے کو ایک آیت 15 دن میں یاد ہوتی تھی. اور یہ ثابت کریں کہ یہ تینوں آپ کے بزرگان جو ہیں یہ حافظ تھے کہ نہیں تھے، اور باقی جو عشرہ مبشرہ حافظ تھے کہ نہیں تھے. اور پھر یہ ڈسکس کریں کہ یہ آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ سے قرآن تو حفظ نہیں ہوا، سورہ بقرہ 12 سال میں حفظ ہوئی، تو ایک دن میں وہ 15 دن میں ایک آیت حفظ کرتے تھے، تو بزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی برکت نہیں حاصل ہوئی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. یہ آیت سورۃ انعام کی ہے اور آیت نمبر ہے 159 159. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کے اندر فرقے کر ڈالے اور شیعہ ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی چیز میں دین کے معاملے میں کسی مسئلے میں آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بکانو شیعہ، اور شیعہ ہو گئے. ہمارے سامعین میں سے ہے، اس نے بھیجی ہے یہ سید شہریار رضا عابدی صاحب کی، اور کہا کہ اس کا ذرا آپ ہمیں جواب دے دیں، سمجھائیں کہ اس نے جو کچھ کہا ہے صحیح ہے یا غلط ہے. تو اس کی جو ہے عنوان ہے اس ویڈیو کا، شہریار رضا عابدی صاحب کی ویڈیو کا، وہ ہے حفظ قرآن کے بارے میں ہے، قرآن مجید کی یاد کرنے کے بارے میں. جو ویڈیو کی ٹائٹل ہے اس میں بھی اس نے یہی غلطی کی ہے کہ عمر نے 12 سال میں سورۃ بقرہ یاد نہ کر سکا، اور یہ بہت ہی اس نے غلط بیانی کی ہے، کھلی غلط بیانی، جس کو آپ اگر سخت الفاظ میں کہیں، میں تو نرم الفاظ میں کہہ رہا ہوں غلط بیانی، لیکن اگر سخت الفاظ میں کہا جائے تو اس نے بالکل ہی سفید جھوٹ بولا ہے. آپ دیکھیں آگے وہ عربی عبارت بھی آئے گی اور ترجمہ بھی وہاں سامنے لکھا ہوا ہے کہ عمر نے تعلیم حاصل کی بقرہ کی، سیکھا بقرہ سورت کو 12 سال میں. حفظ کی بات نہیں ہے، یہ سیکھنے کو اس نے سارا زور اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یادداشت پر کیا ہے. پھر وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ بچے تو وہ پھر اس نے کیلکولیشن بھی کی ہے ایک ٹیبل بنا کے کہ 12 سال کے اتنے دن بنتے ہیں
اور सूरत बकरा की इतने आयतें हैं और ये एक आयत यानी कि 15 दिन के हिसाब से 14.8 बनता था, तो उसने कहा कि 15 दिन में एक आयत को हिफ्ज़ करते थे। वो हिफ्ज़ की वहाँ बात ही नहीं है। तर्जमा भी जब उसने सूरत कुर्तबी तफसीर कुर्तबी का जो अरबी इबारत है उसके साथ साथ तर्जमा भी है, आप उस पर देखें और गौर करें तो उस पर लिखा हुआ है कि सीखी, अल्लम है, इल्म हासिल किया उसका। क्योंकि इल्म 12 साल में और सीखने में फ़र्क है। इल्म हासिल करने में यह है कि सूरत बकरत को हज़रत उमर ने सीखा कि हिलाल और हराम का इल्म आ जाए, हिलाल का इल्म आ जाए, हराम का इल्म आ जाए। फिर नहीं है, अल्लाह ताला ने कितने उमूर से, कौन कौन से जिनसे मना किया है, कौन कौन से हैं जिनको जायज़ किया हुआ है, ये सारी तफसीलात। ये सूरत बकरा तो एक, तो अल्लाह के बंदो, ये तो कुरान मजीद तो एक समंदर है, समंदर है। आप जितने भी मरतबा में गोता लगाएंगे इसमें नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इल्म हासिल करना, जब हम अपने बच्चों को भेजते हैं इल्म हासिल करने के लिए, तो क्या वो कहते हैं कि स्कूल में वो हिफ्ज़ करने के लिए जा रहा है? बहुत ही गलत बयानी की है और लोग फिर भी उसको धड़ाधड़ सुनते हैं। कोई बड़ी बात है कि उसके सुनने वाले जो है ना हज़ारों में चले जाते हैं, लेकिन सब उसको तारीफ़ी कलमे उसको कहते हैं, तारीफ़ में लिखते हैं, और लेकिन वो तर्जमा जो अरबी में लिखा हुआ है उस पर भी उन्होंने तर्जमे में भी गौर नहीं किया कि लिखा क्या हुआ है और हमें मौलवी साहब जो है ना आब्दी साहब क्या बयान कर रहे हैं, ये तक वो गवारा नहीं करते। तो इस तरह से फिर वो कहते हैं कि मंजूर मेंगल साहब कहते हैं कि शिया हाफिज नहीं होते। भाई शिया का हाफिज न होना, उसने अपने बचा के अंदर कि शिया हाफिज नहीं है, तो उसने कहा कि आपके अशर मुबशरा सहाबा उमर फ़ारूक, अबू बकर सिद्दीक, ये भी तो हाफिज नहीं थे। कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना गुनाह नहीं है। किसी शख्स के पास टाइम नहीं है, या बड़ी उम्र का है, या मसरूफियत है उसकी, तो वो अगर कुरान को हिफ्ज़ ना करे तो कोई नहीं है गुनाह उसके ऊपर। तो कर लेता है तो बड़ा सवाब है, लेकिन नहीं करता तो गुनाह नहीं है। इसलिए कोई शिया भाई अगर उसको मसरूफियत की वजह से या कामकार की वजह से टाइम नहीं मिलता, हिफ्ज़ नहीं करे, या कोई सुन्नी हो या कोई वहाबी हो, कोई भी हो, तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर वो इसलिए कुरान मजीद को याद नहीं करता कि कुरान मजीद में तारीफ़ हो चुकी है, ये कुरान मजीद जो है जो कि इमाम महदी लेकर आएगा, तब तक ये कुरान जैसे भी है इसको पढ़ते जाओ, तो वो फिर इसलिए अगर नहीं पढ़ता कोई कि ये कुरान सही सूरत में कुरान नहीं है, अली वाला कुरान नहीं है, तो फिर तो यकीनन वो बहुत, ये तो कुफरिया बात होगी उसकी, उसको तो फिर कंडम किया जाएगा ना, उसको तो बुरा समझा जाएगा। अब बात यह है कि देखेंगे ये हम कि शिया भाई जो अगर कुरान मजीद को हिफ्ज़ नहीं करते, तो किस लिए नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते कि वो कुरान मजीद को मुहर्रफ मानते हैं कि कुरान मजीद में तारीफ़ हो चुकी है, और ये जुर्म है जिसकी वजह से सुन्नी लोग शिया भाइयों को बुरा भला कहते हैं, क्योंकि वो कुरान मजीद के तारीफ़ के कायल हैं। आप ये देखें, मेरे पास तफसीर कुम्मी है, तो इसके अंदर शुरू में ही लिखा हुआ है, पेज नंबर 23 पे है, आप जाकर देख लें कि 15 बड़े जो है ना उलमा में से 4 सिर्फ कायल हैं, तो कुरान मजीद में तारीफ़ नहीं हुई है। जैसे शेख सदूक हैं, सैयद मुर्तज़ा और अली तिब्रिसी, ये मजमल बयान वाले, और शेख तूसी, ये जो है ना ये 4 मानते हैं, शेख सदूक, सैयद मुर्तज़ा और अली तिब्रिसी और शेख तूसी, और बाकी जो 9 उलमा हैं वो तारीफ़ के कायल हैं। जैसे कलेनी है, ये याकूब कोलेनी, और बरकी, और ये तफसीर अयाशी वाला, अयाशी और नौमानी, फरात बिन इब्राहिम व अहमद बिन अबी तालिब तिब्रिसी, जिसने एहतजाज तिब्रिसी किताब लिखी है, और मुल्ला बाकर मजलिसी, और सैयद जज़ायरी, और हुर्र आमली, और अल्लामा फतूनी, और सैयद बहरानी।
یہ سارے انکار کرتے ہیں. یہ پیج نمبر 23 پہ لکھا ہوا ہے. اب شیعہ بھائی اہل بیت کو نہ مانے تو اس کو وہ کافر کفر کی فتویٰ دیتے ہیں کہ اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ کافر ہیں، زندیق ہیں، جنمی ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دو چیزیں چھوڑی تھی نا. ایک آپ کے عقیدے کے حساب سے کہ ایک کتاب اللہ چھوڑی تھی، اور ایک کہتے ہیں کہ اطرت اہل بیت تھی. بالکل صحیح بات ہے، میں بھی مانتا ہوں. لیکن اہل بیت پر تو آپ لوگ ان کو جو انکار کرے تو ان پر لعنت ملامت کرتے ہیں، تبرہ بھی کرتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ اشکل، اہل بیت سے زیادہ بھاری چیز تو یہ قرآن مجید ہے. اور یہ قرآن مجید کو جو نہ مانے اس کو آپ کافر اور کفر کے فتویٰ نہیں لگاتے، اس پر لعنت نہیں کرتے، اس پر تبرہ نہیں کرتے. میں تو اس وقت مانوں گا کہ واقعی آپ لوگوں سے، میں تو شہریار رضا عابدی صاحب کو اس وقت مانوں گا جب وہ جس طرح سے اہل بیت کے جو انکار کرتے ہیں ان کے اوپر برستے ہیں اور ان کے اوپر گرجتے ہیں، ان کے اوپر لعنت ملامت کرتے ہیں اور کفر کی فتوائیں دیتے ہیں. اس طرح سے وہ جو قرآن مجید ہے جو اہل بیت سے بھی زیادہ اثقل ہے، بھاری چیز ہے، اس کو جو نہ مانے تو وہ کہے کہ یہ 11 آدمی کے نام لے کر کہے کہ یعقوب کلینی صاحب، برکی صاحب، عیاشی اور نعمانی اور فراد بن ابراہیم اور احمد بن ابی طالب تبرسی، علامہ باقر مجلسی، جنہوں نے سارے اپنے بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن مجید تعریف شدہ ہے، اور سید جزائری اور حل عاملی اور علامہ فتونی اور سید بحرانی. ان پر جب وہ کہے تو پھر ہم کہیں گے کہ واقعی وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری اطرت اہل بیتی ہے. اہل بیت کے آدھا کو پکڑا ہے شیعوں نے، بھائیوں نے، اور آدھا کو چھوڑ دیا. تو اس طرح سے آپ ان کے اوپر بھی برس ہیں نا جنہوں نے قرآن مجید کو تعریف شدہ مانا ہے. اور وہ ساری کتابیں ہیں، جتنی بھی کتابیں آپ کی، یہ اب دیکھیں یہ بلاغ القرآن ہے، یہ شیعہ بھائیوں کی ہے، امامیہ آرگنائزیشن محسن علی نجفی صاحب کی، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن علی والا قرآن جو ہے نا وہ حضرت علی لے کر گئے تھے، لیکن وقت کے خلیفے نے نہ مانا اور کہا تھا ہمارے پاس وہ قرآن موجود ہے. صفحے نمبر 951 سے 953 تک یہ قرآن مجید کے تحریف کے بارے میں لکھتے ہیں کہ علی والا قرآن جو ہے نا مصحف علی جو ترتیب نزول کے ساتھ تھا، یہ جو قرآن موجود ہے اس حساب سے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا قرآن وہ علی کے پاس ہے، وہ تو پھر اب امام مہدی لے کر آئے گا، اصول کافی کہتا ہے. تو اب جو قرآن مجید کو چھپائیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ آیات کو چھپاتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیات میں آگے فرماتا ہے تو اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ اللہ تعالیٰ ان سے بیزار ہے اور بیزاری کرنے والے بھی ان سے بیزار ہیں. میں سخت لفظ ہے لعنت کا وہ ذرا نہیں کر رہا، ہلکا کر رہا ہوں کہ بیزار ہیں. اب مجھے بتاؤ آپ بھی تو بیزار ہو نا جن سے اللہ بیزار ہے، جن سے قرآن مجید کی آیتیں ہیں کہ قرآن مجید وہ امام مہدی سے آپ کریں گے بیزاری؟ وہ ابھی تک چھپایا ہوا ہے قرآن مجید. وہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی کہ قرآن کی آیتوں کو نہ چھپاؤ، لیکن وہ اصلی قرآن کو چھپایا ہوا ہے. اب کیا کہیں گے آپ عمر پر برستے ہیں، آپ اپنی کتابوں کو تو ذرا دیکھیں نا میرے بھائی. کہتے ہیں کہ شیعہ حافظ نہیں ہے، ٹھیک ہے شیعہ حافظ نہیں ہے تو یہ گناہ نہیں ہے، یا کوئی سنی حافظ نہیں، گناہ گار نہیں ہے. لیکن انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کے عشرہ مبشرہ صحابہ جو 10 تھے ان میں سے کتنے خلیفے ہیں؟ یار ابو بکر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں چھوٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال پر پہلی وحی نازل ہوئی، 40 سال کہتے قرآن نازل ہوا ہے، شروع ہوا ہے اترنا. اس وقت ابو بکر کی عمر 2 سال کم ہے، 38 سال ہے. وہ کیسے اس کو یاد کرے گا 38 سال والا؟ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 12 سال کم عمر ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، 28 سال کے ہیں، نوجوان ہیں. وہ تو کشتی وغیرہ لڑتے تھے اس وقت. جب اسلام لائے تو پھر جنگوں کی حالت رہی تو وہ کس طرح یاد کرتے؟ وہ اگر یاد کرتے بھی تو بہت ٹائم لگنا تھا. کچھ لوگ سیاسی معاملات میں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتے نہیں تھے.
یا تو وہ کرے گا نا 28 سالہ آدمی یاد کرے گا اور 38 سالہ آدمی یاد کریں گے، بوڑھے یاد کریں گے، اور پھر آپ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں. آپ ان کی عمر کو دیکھیں، بچے یاد کرتے ہیں. اور اس وقت سارے صحابہ بہت زیادہ وہ قرآن مجید کے حافظ تھے. یہ خود جو ہے نا آپ کے تفسیر صافی میں جلد اول میں ہے کہ سارے عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو شیعہ رائٹروں نے مانا کہ صحابہ میں سے بہت سارے حافظ تھے. وہی ہوتے ہیں نا جو یا شروع میں بچے ہوں یا پھر بالکل ہی فارغ ہوں، جن کا حکومت خرچہ اٹھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو گھر کا خرچہ اٹھاتے تھے اور وہ پڑھتے تھے. جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچہ نہ اٹھائیں ان کو اپنے بچوں کی روٹی روزی کے لیے بھی دوڑنا پڑتا ہے نا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی عمر آئے دن جنگیں چلتی رہیں. پہلے غیر اسلام میں سے 28 سال کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. آپ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ہر وقت مدینے کی حالت بہت بری ہوتی تھی، امن نہیں تھا. کلمے پڑھنے والوں کو ستایا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ستایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، ان کے لیے بڑا خطرہ ہوتا تھا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تو جنگ بدر، جنگ احد، انہی جنگوں میں ہی لگے رہے اور پریکٹسیں کرتے رہے، تلوار بازی وغیرہ دوسرے جنگی مشقیں کرتے رہے. وہ اب کوئی کہے کہ فوجی آدمی جو ہے نا وہ قرآن مجید کو حفظ کیوں نہیں کرتے؟ تو فوج کا کام تو لڑنا ہے، یہ صحابہ تو لڑنے والے تھے. پھر بعد میں تو یہ جنگیں مسلسل ایک کے پیچھے کئی جہاد کرنے پڑے. پھر اللہ کے رسول چلے گئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایران کو فتح کروانے کے لیے لشکر بھیجا. پھر آپ کا روم پر حملہ کیا، یہ ان کو اسلام پر لائے. تو یہ ان کو فراغت کہاں ملتی ہے کہ وہ قرآن مجید کو یاد کریں؟ ہاں، تعلیم قرآن کے اوپر تو لمبا عرصہ چاہیے کسی بھی، کیونکہ صحابہ کرام کا یہ آیت تھا کہ 10 آیتیں وہ پڑھتے تھے، پھر ان پر عمل کرتے تھے، ان کے احکام دیکھتے تھے کہ اس میں حرام کون کون سی چیزیں بتائی گئی ہیں، حلال کون کون سی چیزیں بتائی ہیں، کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، کن چیزوں کو جائز کیا گیا ہے، اس کے اندر کیا کیا حکمتیں پہنان ہیں، چھپی ہوئی ہیں. تو سمجھنے کے لیے تو لمبا ٹائم چاہیے. قرآن تو سمندر ہے، جتنے مرتبہ جائیں گے نئے نئے آپ کو موتی ملیں گے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ صحابہ کرام نے، عمر نے حفظ قرآن نہیں کیا تھا، اگر شیعہ غلط ہیں تو عمر بھی غلط ہے، تو یہ غلط ہے. شیعہ کے لیے نیت، عمر کے لیے یہ ہے کہ ان کو فرصت نہیں، آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بچوں کو فرصت ہے. اگر آپ چاہیں تو قرآن مجید کو حفظ کروا سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں کرواتے. نیتوں کا فرق ہے. سنی نہیں کرے گا تو قرآن کو محرف نہیں سمجھ کر، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، یا اتنا ذہن نہیں ہوگا، یا اتنے وسائل نہیں ہوں گے. لیکن شیعہ یاد نہیں کرے گا تو اس لیے نہیں کرتا کہ وہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجید تحریف شدہ ہے، اصلی قرآن نہیں ہے، یہ نسخہ محمدی نسخہ نہیں ہے. وہ حضرت علی کے پاس تھا، پھر انہوں نے اولاد کو دے دیا، اب امام مہدی کے پاس ہے، امام مہدی جب آئے گا تو پھر لے آئے گا. لہذا نیتوں کا فرق ہونے کی وجہ سے شیعوں کو تو برا بھلا کہا جائے گا، لیکن سنیوں کو نہیں کہا جائے گا، صحابہ کو نہیں کہا جائے گا. پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے بدعت جاری کی تھی، تراویح کی. بھائی یہ بدعت حضرت عمر نے، اللہ کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تراویح پڑھاتے رہے ہیں، آپ کی نظر سے نہیں گزرا. تو یہ آپ 402 صفحے پر ہے یہ قیام اللیل کے بارے میں. تراویح کو قیام رمضان بھی کہا جاتا ہے. تراویح کو عربی میں یہ جو قرآن حدیث کے اندر لفظ آیا ہے زیادہ تر قیام رمضان آیا ہے. فی قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان، اس میں ہے اما عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا غیر ہی علی 11 رکعت، 11 رکعتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رکعتیں نہیں پڑھتے تھے. قیام رات کا جو قیام ہے، قیام اللیل عموماً تہجد کے لیے کہتے ہیں. یہی تہجد جب رمضان میں آ جائے تو اس کو قیام رمضان کہتے ہیں. یہاں اس کا نام، اس کا کئی نام ہیں. قیام رمضان بھی ہے تراویح کا نام، اور دوسرا نام ہے تراویح. تو تراویح بھی قیام رمضان کا ہی نام ہے، اور یہ 11 ہے. اسی کا ہی حکم حضرت عمر نے دیا تھا. عمر نے حکم دیا تھا. ابی بن کعب قاری تھا، حافظ تھا. تمیم داری کو بھی ان یقوم للناس ب11 رکعۃ، لوگوں کو تراویح پڑھائیں 11 رکعتیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز ثابت ہے وہ بدعت نہیں ہوتی. بدعت تو وہ چیز ہوتی ہے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور عمر نے کی ہو. یہ عمر نے نہیں کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی. لوگ پڑھ رہے تھے، اکیلے اکیلے تھے، جماعت کی صورت میں نہیں تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ ایک امام کو آگے کر دیں اور پیچھے والے ایک امام کی امامت میں سب کھٹے ہو کر نماز پڑھو، اکیلے اکیلے نہ پڑھو. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا سنت ہوا، لہذا یہ بدعت نہیں ہے بھائی، یہ آپ کی غلط بیانی ہے، یہ بھی یا ناواقفیت ہے حدیث سے. منظور مینگل صاحب کہتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ شیعہ منافق ہیں، اس لیے ان سے قرآن کے حافظ نہیں ہوتا. گالی نہیں دینی چاہیے، اگر کوئی بھی بندہ گالی دیتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں. یہ 12 سال کی مدت میں سورۃ بقرہ یاد کی، یہ غلط بیانی ہے. یاد کرنا نہیں ہے، اس کی تعلیم حاصل کرنا ہے، سیکھنا ہے. سیکھنا اور حفظ کرنے میں فرق ہے. ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں تعلیم سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ حفظ کرنے کے لیے تو نہیں جاتے. تو ان الفاظوں کو مکس اپ نہ کرو، دھوکہ نہ دو. وہاں تعلم علیہ بقرہ کہ تعلیم حاصل کی بقرہ صورت کی، اور تم اس کو حفظ کی طرف لے رہے ہو. یہ غلط بیانی ہے بھائی. اس کو دیکھیں، ترجمہ بھی دیکھیں، وہ جو آپ نے تفسیر قرطبی کا عکس بھی پیش کیا ہے، ساتھ ہی میں ترجمہ بھی ہے. پھر وہ کہتے ہیں 15 دن میں ایک آیت یاد کرتا تھا، اور آج کا بچہ چھوٹی سی عمر میں 15 آیتیں یاد کرتے ہیں. تو کہتے ہیں فضیلت کس کی بڑی؟ ایک آیت کو وہ حفظ فرماتے تھے 15 دن میں، ماشاءاللہ. اب آپ یہاں سے خود حساب لگائیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں شیعہ حفظ نہیں کر سکتے کیونکہ ایمان نہیں ہے، تو اب آپ یہاں سے کیلکولیشن کریں کہ آپ کے بچے ایک دن میں کتنی آیات حفظ کرتے ہیں اور آپ کے خلیفہ ایک دن میں کتنی آیات حفظ کرتے تھے. تو پھر آپ کے بچوں کا ایمان زیادہ ہے یا آپ کے بزرگوں کا ایمان زیادہ ہے؟ فضیلت ایک ہوتی ہے جزوی فضیلت اور ایک ہوتی ہے کلی فضیلت، ٹھیک ہے. کوئی اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی نہیں ہے. بچے تو کر لیں گے، بڑوں کو ٹائم ہی کب تھا، ان کو وقت ہی کب ملتا تھا کہ وہ قرآن مجید کو حفظ کریں. صحابہ کرام ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ، پھر تیسری جنگ، چوتھی جنگ، 5ویں جنگ، مسلسل جنگوں میں رہے، اور بچوں کی روٹی کے لیے بھی ان کو کچھ بندوبست کرنا پڑتا تھا، بھاگا دوڑی کرنا پڑتا تھا. پھر وہ ریہرسلیں ہوتی تھی، جنگ کی تیاری الگ ہوتی تھی، تو ان کے اندر ہوتا تھا. تو وہ کوئی نہ کرے. پھر یہ ہے کہ ان کو اوپر تو ہم الزام وسط لگاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کہ جو حفظ قرآن نہیں کرے گا گناہ گار بنے گا. تو اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں ہے کہ جو حفظ قرآن نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. شیعہ اگر حفظ قرآن اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو ٹائم نہیں ہے تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کو اس لیے کوئی بندہ نہیں یاد کر رہا کہ قرآن محرف ہے، تبدیل شدہ ہے اور تحریف ہو چکا ہے، اس لیے نہیں کرتا، تو پھر وہ یقیناً گناہ گار ہوگا، بلکہ کفر میں ہوگا. وہ پھر وہ اور دشمنی کرتے ہیں حضرت عمر فاروق ہے. اللہ کے بندو، عمر فاروق کی دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو عمر فاروق تو وہ ہے جس کو حضرت علی نے اپنی بیٹی تھی ام کلثوم کا نکاح کیا تھا. یہ آپ کی کتاب ہے 352 پیج پہ ہے. سلط ابا عبداللہ علیہ السلام ان میرا توفا عنہا زوجہا، جس کا شوہر مر جائے. امام جعفر صادق سے پوچھا جا رہا ہے کہ جس عورت کا شوہر مر جائے تو وہ عدت کو کہاں پورا کرے؟ تو کہنے لگا کہ ہے سشاد، جہاں چاہے وہ عدت کو پورا کر سکتی ہے وہ عورت. ثم قال، پھر وہ کہنے لگا ان علی علیہ الصلوۃ والسلام لما مات عمر، جب علی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گیا، عمر وفات پا گیا، تو علی علیہ السلام آیا. حضرت عمر کی وفات ہوئی تو حضرت علی آئے. عطا ام کلثوم کو آیا، فاخذ بیدہا، اور ہاتھ سے پکڑ کے لے گیا اپنے گھر. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کسی اور کی بیٹی تھی تو ہاتھ سے کیسے پکڑا؟ غیر عورت کو، اپنی بیٹی کو تو آپ پکڑ سکتے ہیں ہاتھ سے. جو محرم ہے وہ تو حرام ہے. اگر غیر مرد کی عورت تھی جس سے نکاح جائز ہے تو پھر حضرت علی نے اس کو ہاتھ کیسے پکڑا؟ پھر گناہ گار بن جائے گا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صرف یہ اس میں نہیں ہے بھائی، یہ کتاب استبصار اور جلد ہے 3 طاہران سے چھپی ہوئی ہے. تو اگر وہ اس طرح ایسا ہوتا نا جیسے آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان اور یہ وہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی ان کے ساتھ رشتہ داری نہ کرتے. یہ صرف استبصار میں نہیں ہے، فروع کافی میں بھی ہے، 2 حدیثیں وہاں پر بھی ہیں.
دو حدیثیں وہاں پر ہیں. ایک حدیث یہ استفسار میں ہے، دونوں یہ اصول اربع میں سے ہے. آپ کے 4 جو اصول کی کتابیں ہیں معتبر، استفسار ان میں سے ایک ہے، اور وہ یعقوب کلینی کی ہے فروع کافی، اس میں بھی ہیں 2 حدیثیں ہیں کہ وہ حضرت عمر سے شادی ہوئی تھی. غیر عورت کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتا، نہ اس کو لینے کے لیے آتا، پھر اس کا جو اپنا رشتہ دار تھا وہ چلا جاتا. تو یہ کہتے ہیں کہ حسب اللہ کتاب اللہ میں حسبنا کتاب اللہ میں کہنے لگے کہ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے بندے یہ حضرت عمر نے تو اتنا کہا نا کہ حسبنا کتاب اللہ. تو وہاں پر جو اختلاف کرنے والے لوگ تھے وہ کون تھے؟ وہ بھی تو آپ دیکھیں نا، وہاں پر اختلاف کرنے والے اہل بیت تھے. حضرت عمر کے ساتھ اہل بیت بھی شامل تھے. اہل بیت، ہاں، صفحہ نمبر 535 پہ ہے. فاختلف اہل البیت، اہل بیت نے بھی اختلاف کیا کہ کاغذ قلم لائیں یا نہیں لیں. کیوں انکار کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاغذ اور قلم لاؤ تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ کر دوں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی خلافت لکھنے کے لیے دے رہے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت علی کی خلافت لکھنے کے، اس میں بھی اختلافات ہیں. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سب سے بگڑی ہوئی تھی. اس ادباً حضرت عمر نے ادباً کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، اور وہ بھی آہستہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ادباً کہا، آہستہ کہا، اور آپس میں کہا، لوگوں سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا. جیسے نا باپ کبھی انتہائی بیماری کے حالت میں ہو تو بیٹا بات کر رہے ہوں تو ایک بیٹا کہے فی الحال چھوڑ دیں، تو حضرت عمر نے ادباً کہا، کیا کہا؟ ما شانو حجر استفہموہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو رہے ہیں؟ حجر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، وہ سوال فرما رہے ہیں، کیا ہم سے وہ جدا ہو رہے ہیں؟ پوچھ لو. پھر بھی الفاظ ہیں استفہموہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر بھی پوچھ لو. تو یہ ادباً ہے، احتراماً ہے. باپ کے پاس بیماری کی حالت میں کوئی چیز نہ دی جائے تو یہ ادب کا ہوتا ہے، یہ بے ادبی نہیں ہوتی. دوسری یہ ہے کہ اس بھائی نے جیسے پہلے خیانت کی ہے، شہریار رضا عابدی نے، وہ سیکھنے کو وہ یادداشت میں لے آیا، کہ یاد کرنے کی صورت میں لایا، حفظ کرنے کی صورت میں لایا، تعلیم حاصل کرنے کی معنی حفظ کر دی، دھوکہ دیا ہے. یہاں پر بھی وہ دھوکہ دے رہا ہے کہ حجر کو حجر پڑھا. حجر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، وہ سوال فرما رہے ہیں، لیکن اس نے کیا پڑھ دیا وہاں پر؟ حجر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا رہے ہیں؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ. ایسی بات ہوتی نا تو سارے صحابہ لڑ پڑتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. پھر یہ بات جو بعد میں الفاظ آ رہے ہیں نا، استفہموہ، جو بڑبڑا رہا ہو نا تو اس سے پھر سوال کر کے نہیں پوچھا جاتا. تو یہاں سے الفاظ چٹا ہے، اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑبڑا نہیں رہتے، ہوش حواس میں تھے، صحیح تھے. اس لیے پچھلے جو الفاظ ہیں ساتھ ہی میں استفہموہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ہی لو. اگر بڑبڑاتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ہوش نہ ہوتا، استغفر اللہ معاذ اللہ، تو یہ الفاظ کیسے وہ کہتا صحابی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو؟ پھر بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو ہم لا کر دے دیتے ہیں. پھر یہ ہے کہ رسول اللہ حضرت عمر سے تو نہیں کہا تھا کہ عمر اٹھو اور کتاب لے آؤ، وہ تو جتنے سب وہاں پر بیٹھے تھے سب سے کہا تھا. آخری ایام میں پوچھنے کے لیے جتنے لوگ آئے تھے، پھر اس میں تو حضرت علی اور عباس بھی تھے، اہل بیت بھی تھے. اور یہ بتا رہی ہے نا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ آپ کے پاس بھیج دوں گا. فاختلف اہل البیت، اہل بیت میں بھی اختلاف تھا. کچھ لوگ حضرت عمر سے متفق تھے، کچھ حضرت عمر سے متفق نہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت عمر سے متفق ہیں. بخاری کے روایت ہے، حضرت عباس آئے، کہنے لگے علی چلو رسول اللہ سے پوچھیں، نہیں تو 3 دن کے 4 دن کے بعد ہم غلام بن جائیں گے.
کہ خلافت کو کس کو ملنی ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو نہیں پوچھوں گا. یہ بخاری کی روایت ہے کہ علی خود پوچھنے کے حق میں نہیں تھے، پوچھا ہی نہیں. چلو اس کے بعد بھی تو 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ہیں نا، آخری ایام ہے، یہ شروعات ہے، 3 دن بعد میں بھی زندہ رہے. لیکن یہ بھی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو کہا کہ نماز پڑھاتے رہے، علی رضی اللہ عنہ کو ایک نماز کے وقت کی امامت بھی نہیں دی. ساری نمازیں ابو بکر نے پڑھائی 12-13 کے قریب. اگر حق علی کا تھا تو حضرت علی کہتے نا اے اللہ کے رسول حق تو میرا ہے، جانشین تو میں ہوں، نائب تو میں ہوں، امامت وہ کیسے کرا رہا ہے ابو بکر کو آپ کہہ رہے ہیں؟ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ انصاف پسند نہیں تھے، عدل نہیں کر رہے تھے کہ علی کا حق تھا اور ابو بکر کو دے رہے تھے نماز پڑھنے کا؟ تو یہ ساری چیزیں بھائی سوچنے کی باتیں ہیں. تفسیر قرطبی میں وہی اس کی بات آ گئی ہے کہ بچہ یاد کر لیتا ہے نہیں. پھر حسبنا کتاب اللہ والی آپ کی بات آ گئی، تو آپ پھر ثبوت دینا کہ اگر اہل بیت سے آپ کو محبت اتنی ہے تو قرآن سے بھی آپ کی محبت ہے. تو جو قرآن مجید کو آپ کے 11 علماء نہیں مانتے، اور یہ امامیہ فاؤنڈیشن والوں نے قرآن مجید کیا، حافظ جو ہے نا سید فرمان علی وہ بھی قرآن مجید کے حاشیے میں یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس آیت تطہیر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت یہاں کی نہیں ہے، کسی اور جگہ کی ہے، مطابقت نہیں رکھتی، نسبت نہیں رکھتی. تطہیر کے آیت کے بارے میں اس کا بھی یہی ہے، سید فرمان علی وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کہیں اور کی ہے، یہاں پر فٹ کر دی گئی ہے. وہ بھی تحریف کے قائل ہیں کہ لوگوں نے رکھی ہے. تو ان کو آپ کہیں نا کہ یہ کفر پر ہیں. جو قرآن کو نہیں مانتے، تحریف کے قائل ہیں، ان کا تو آپ نے چھوڑا ہوا ہے. اور جو اہل بیت کے پیچھے ہیں تو آپ دن رات ان کے پیچھے لگے ہیں، جبکہ وہ مانتے بھی ہیں اور وہ آپ کے مطابق آپ کی طرح نہیں مانتے. ہم سب اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن جس طرح آپ مانتے ہیں اسے ہم اختلاف کرتے ہیں. محبت ہمیں بھی ہے لیکن آپ کی طرح نہیں. تو یہ بھی ذرا سوچیں. آپ کہتے ہو کہ اہل بیت کے لیے وصیت کی گئی ہے، اہل بیت کے لیے وصیت کی گئی ہے. میرے بھائی، ایک ہوتا ہے جن کے لیے وصیت کی جاتی ہے، اور ایک ہوتی ہے جن کو وصیت کا حکم دیا جاتا ہے کہ پورا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. اہل بیت کے لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں کی ہیں، تو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے صحابہ کرام کو. اور جس کے لیے وصیتیں کی جائیں نا، وہ کمزوروں کے لیے وصیت کی جاتی ہے. اور جن کو کہا جائے کہ وصیتیں پوری کرنا ہے، اس کا مطلب وہ حکمران وہ بنیں گے. یہ تو لفظ وصیت کے اندر مفہوم پایا جاتا ہے. لفظ وصیت ہی بتا رہی ہے کہ اہل بیت کے لیے وصیت ہے، یعنی کہ وہ کمزور رہیں گے، وہ حکمران نہیں بنیں گے. صحابہ کرام تم حکمران رہو گے، لہذا ان کی وصیتیں جو میں کر رہا ہوں اس کو پورا کرنا ہے. دیکھو جی، ایک باپ کو یا ماں باپ کو دونوں زندہ ہیں، 5-6 بیٹے ہیں، وہ تکلیف میں، باپ مر رہا ہے یا ماں مر رہی ہے، تو بیٹوں کو بلا کر کہتی ہے کہ فلانا فلانا بیٹا جو ہے نا اس کے بارے میں وصیت کرے. تو وصیت کس کے لیے کرے گی؟ جو کمزور بیٹے ہوں گے نا، معیشت کے حساب سے ہوں یا کوئی اور جسمانی طور پر کمزور ہوں یا معیشت کے حساب سے، ان کے لیے وصیت کی جاتی ہے. اور کن کو کہا جائے گا؟ جو طاقتور ہوں گے، مالدار ہوں گے، جسمانی طور پر مضبوط ہوں گے، ان کو وصیت کی جاتی ہے. وصیت کمزوروں کے لیے کی جاتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ پورا کرنا جو طاقتور ہوتے ہیں. تو یہ آپ خود اپنے حساب سے جو الفاظ نکالتے ہیں کہ وصیت ہے اہل بیت کے لیے، اس کا مطلب کہ اہل بیت کمزور ہیں، اور جن کو وصیت کا پورا کرنے کا کہا جا رہا ہے صحابہ کرام، مقصد ہے کہ حکمران تو وہ پھر بنیں گے، وہ طاقتور رہیں گے. اس لفظ کے اندر خود وصیت کے لفظ میں خود یہ چیز داخل ہے کہ صحابہ حکمران بنیں گے اور اہل بیت حکمران نہیں بنیں گے. یہی وجہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، جلوس نہیں نکالے. ابو بکر اگر یار تھوڑی سی سوچے میرے بھائی، ابو بکر خلیفہ بنتے ہیں، بی بی خاتون جنت، اور اس کے بعد اکیلے میں علی بھی جاتے ہیں کہ باغ صدق کا مسئلے کے اوپر کہ ان کو واپس کر دو. ابھی میرے یہ سوال ہیں دو، خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا اور علی جو گئے حضرت ابو بکر کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے کہ یہ ہمیں مل کر دے دیں، فیصلہ کریں، تو مجھے یہ بتاؤ. اور حضرت علی اور ابن عباس بھی گئے ہیں اور ان کو کہا ہے کہ
तहकुम फीना। तो ये मुझे बताओ कि अबू बकर को उस वक्त हक का खलीफा समझ कर गए थे या ना हक का खलीफा, जालिम, गासिब और तागूत समझ कर ये मुतालबा करने गए थे लेने के लिए? तागूत समझ कर गए थे, गासिब समझ कर गए थे, जालिम समझ कर गए थे, क्योंकि वो खलीफा बना। बीबी खातून जन्नत ने और अली अलग अलग मौके पे गए हैं, तो वो उस वक्त हक का खलीफा समझ कर गई तो खातून जन्नत और अली ठीक है। अगर जालिम और गासिब और तागूत समझ कर गई तो कुरान मजीद की आयत निसा की खिलाफ वर्जी की। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में, अलम तरा इल्लल्लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिह। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो ईमान की दावा करते हैं और फैसला करवाने के लिए तागूत के पास जाते हैं, जिसके लिए उनको हुक्म था इनकार करने का कि तागूत से फैसला करवाने का इनकार करो। तो अली ने भी इनकार नहीं किया, बीबी खातून जन्नत ने भी इनकार किया। तो ये कुरान मजीद तो कहता है ईमान लाने के बाद तो उनको हुक्म दिया गया था कि तागूत से फैसला ना करवाओ, वो तो फैसला करवाने के लिए उधर जाते हैं, तागूत के पास जाते हैं। और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कहते हैं अबू बकर के पास जाकर, आपके शिया किताब में कहता है तहकुम फीना, मेरे बारे में और अब्बास के बारे में फैसला कर दीजिए। तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीर माविया से भी तहकीम के फैसले करवाने के लिए अबू मूसा अशरी और अमीर बिन आस की तहकीम पे राजी हो गए। ये नहजुल बलागा में भी लिखा हुआ है। अगर वो तागूतों से कैसे फैसला करवाते हैं तहकीम पर, वो तो कुरान मजीद में मना है कि तागूत के पास फैसला करवाने के लिए न जाओ, तागूतों से न करवाओ। इमाम जाफर सादिक से भी पूछा गया है कि फैसला करवाने के लिए अपना हक मांगने के लिए जाएं तागूत के पास, बादशाह के पास, तो उन्होंने फरमाया नहीं, उनके पास नहीं जाना, मना किया है। इसलिए हजरत हसन ने भी फिर अमीर माविया को हुक्म दे दी, खुद नहीं की। वो तागूतियों को हाथ मजबूत कर रहे, जालिमों के हाथ मजबूत कर रहे थे। हजरत हसन जो पहले ही नौजुबिल्लाह आपके अकीदे में जालिम थे, उनको हुकूमत देकर और जालिम को मजबूत किया। तो जालिम को मजबूत करना, उनके सामने खामोश रहना, ये भी जुल्म है। तो इमाम हसन ने भी जुल्म किया, अपने साथ भी और कौम के साथ भी। और फिर ये एहतजाज तबरीसी में भी है कि हजरत हसन ने, लोग उसके पास आए, फलामतन अला बेअती, मलामत करते रहे हजरत हसन को कि तूने बेअत क्यों की अमीर माविया की। एहतजाज तबरीसी में भी है, रजाल कशी में भी हैं। लोग कहते हैं कि साहबा कराम, लोग कहते हैं कि साहबा कराम जो है ना वो मुहद्दिस थे। तो सबूत हो भाई, लोगों से ही तो ठीक होगा ना। देखो, आप अगर कहें कि मैं लोगों की बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा, लोगों की बात को माने अगर आप देखते हैं कि उनकी बात कुरान और हदीस अल्लाह और रसूल के खिलाफ नहीं है। आजकल के बच्चे हैं मदारस हैं, इसलिए कि पहले मदारस थे, वो भी हाफिज थे। आगे चलते जाएं, ये तवातुर अमली है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला आ रहा है। तवातुर अमली का आज तक वही चीज़ है। अगर आप कहते हैं मैंने लोगों की बातें नहीं माननी है, तो भाई फिर लोगों की बात नहीं माननी है तो आप पैदा हुए जब, आपका बाप भी है, अम्मा भी है, आपने खुद तो देखा नहीं, लोगों के कहने पर कहते हैं ना आप कि मैं फलाने का बेटा हूँ और मेरे कबीला आबदी है, मैं रज़ा अली आबदी का बेटा हूँ, ठीक है ना। ये भी तो आप लोगों के, और आपके पास कुरान हदीस है तो दलील नहीं है ना। तो जब दलील कुरान हदीस के खिलाफ ना हो तो भी मानना पड़ता है। जैसे आप हो या मैं हूँ, मेरे साथ यही मामला है। लोगों के कहने के ऊपर कहता हूँ ना मैं फलाने का बेटा हूँ, मेरा वालिद साहब फलाना है, आप भी इसी तरह से, हर बंदा ऐसे ही है। तो लोगों की बातों को भी मानेंगे जब अल्लाह रसूल के खिलाफ ना हो तो। लेकिन वो तो आपके शिया किताब में भी लिखा हुआ है, सुन्नियों के किताब में भी लिखा हुआ है, लिहाजा सब मान रहे हैं। पूरी उम्मत गुमराही पर इजमा नहीं करेगी। जब सुन्नी भी कहें, शिया भी कहें, सब कहें कि साहबा में हाफिज कुरान भी थे, तो हमें मानना पड़ता है कि हाँ थे। तो फिर भी ये कहना कि लोग कहते हैं लिहाजा मैं नहीं मानूंगा, नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिरमिज़ी में हदीस है, ला तजतमे उम्मती अला ज़लाला, मेरी उम्मत ज़लालत पर कभी भी अजमा नहीं करेगी। ये अजमा उम्मत है,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और ये सारी उम्मत का जमा का साहबा में हाफिज कुरान थे। ज़ैद बिन साबित, अब्दुल्ला बिन मसूद, तो इस तरह से और साहबा, तमीम दारी, उबई बिन काब और पूरी एक जमात। लेकिन अशर मुबशरा में से बड़े साहबा अगर में से अगर नहीं है, उनको टाइम नहीं मिलता, तो आप उनके ऊपर फिट नहीं कर सकते, और वो गुनाहगार भी नहीं बनेगा अगर याद नहीं किया, इसलिए कि वो कोई सी कुरान और हदीस की उन्होंने नाफरमानी नहीं की। तो ये बात है कि प्लीज़ ये शारिया रज़ा साहब जो बात लिखी हुई है वही पेश करो, उसको घुमा कर हाफिज़े की तरफ न ले जाओ। वहाँ तालीम की बात है, आप उसको हाफिज़े की तरफ ले जाते हैं। ये आपने बहुत बड़ी खयानत की है और माफ़ी मांगे इस पर। आपने धोखा दिया है, पूरी जितने भी सामीन हैं उनको आपने धोखा दिया है। इससे तौबा करें और अल्लाह तबारक तआला से माफ़ी मांगें अपने धोखे की। और आपका हेडिंग भी बता रही है कि 12 साल में हिफ्ज़ न कर सके, याद न कर सके। वहाँ तालीम है कि तालीम सीखी 12 साल में, तुम कहते हो याद न कर सके, हाफिज़ न बन सके। इतना बड़ा झूठ और गलती है, ये माफ़ी मांग। इब्न माजा की हदीस उन्होंने पेश की है 1944, उसमें लिखते हैं कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की बिस्तरे पर 2 आयतें थीं, एक आयत रजम और एक आयत रज़ात कबीर। तो इस बारे में वो कहती हैं कि वो बकरी आई और खा गई। भाई आयत कुरान मजीद की आयतें नहीं थी मेरे भाई, वो हदीसें थी, और वो आज तक वो हदीस हैं। आयत रजम है कि अब भी है, ये हदीस के अंदर मौजूद है कि शादीशुदा बंदा कोई ज़ना करे तो उसको 100 कोड़े मारकर रजम कर दिया जाएगा, और शादीशुदा नहीं है, गैर शादीशुदा है, तो उसको 100 कोड़े मारकर 2 साल के लिए जला वतन किया जाएगा। और रज़ात के बारे में भी है, जो जिस औरत का दूध पिए 5 मरतबा, 10 मरतबा भी है, 5 मरतबा भी है, एक और हदीस है जिसमें 5 मरतबा भी है, तो फिर वो रज़ात साबित हो जाती है। वो उसके फिर बहन भाई हो जाएंगे, उसको औलाद, वो उसकी माँ बन जाएगी, और उसके जो है ना औलाद वो उसके बहन भाई बन जाएंगे। तो ये हदीसों में है। अब आप कहेंगे कि हदीस में तो आयत नहीं है, आयत तो कुरान मजीद की कही जाती है। आप इसमें भी धोखा दे सकते हैं ना, फिर लोगों को देंगे कि देखो वो तो आयत लिखी हुई है कि आयत रजम। भाई कुरान मजीद में इन्न फी खल्क़ि समावात वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार लआयातिन लिल उलिल अलबाब, ज़मीन आसमान के अंदर निशानियां हैं, आयात हैं अकल वालों के लिए। तो ज़मीन आसमान की चीज़ें जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रहनुमाई करें, निशानियां हैं। आयत के माना है निशानी। तो ज़मीन आसमान, सूरज निशानी है, आयत है। चांद भी, आसमान भी, ज़मीन भी, ये दरख्त वगैरह भी, ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ हमारी रहनुमाई करती हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी हमारी रहनुमाई करती हैं, उनको भी आप आयत कह सकते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को, क्योंकि आयत के माना है निशानी। ज़मीन आसमान की चीज़ों को अल्लाह ने आयत कहा हुआ है। कुरान मजीद की आयत को आयत इसलिए कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रहनुमाई करती हैं, अल्लाह ताला से मिलाती हैं, अल्लाह ताला के करीब करती हैं। इस तरह से कुरान मजीद की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी अल्लाह उसके रसूल के करीब करती हैं। और गौर फिक्र करें तो ज़मीन आसमान की चीज़ें भी आयत हैं। बंदा महसूस करेगा कि किसी ने तो ये कोई तो खालिक और मालिक है, गौर और तदब्बर करेगा अहले इल्म और अहले अकल, तो अल्लाह ताला के करीब होता चला जाएगा, उसको रहनुमाई मिलेगी। वहाँ से हदीस से भी रहनुमाई मिलती है। ये आयत कुरान मजीद में ज़मीन आसमान को चीज़ों को आयत कहा गया, सूरत आले इमरान है। बल्कि वो जो कौमें तबाह बर्बाद हुई हैं, उनके जो खंडरात हैं, उनको भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयत कहा हुआ है, इन्न फी ज़ालिका लआयातुन लिल मुतवस्सिमीन। मुतवस्सिम किस्म सूरत हजर है ये, कि आद और कौम और समूद की जो बर्बादी का जो सामान है, वहाँ जो खंडरात हैं,
اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے آیت کہا ہوا ہے. متوسمین عقل مند لوگوں کے لیے وہ آیتیں ہیں، ان کو دیکھ کر وہ توبہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا بھی حشر جیسے ان کا ہوا ہے، ہم نے بھی اگر نافرمانی کی تو قوم عاد اور سمود کی طرح ہم بھی برباد ہو جائیں گے. یہ آیتیں ہیں، وہ ان کے نشانیاں دے کر سدھر جائیں گے لوگ، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، ڈر پیدا ہوگا. اس لیے ان کو بھی آیتیں کہا گیا قرآن مجید سورۃ حجر میں. تو یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احادیث ہیں. آیت رجم وہ حدیث کی طرف ہے، اور وہ رضاعت بھی، وہ یہ نہیں کہ بکری کھا گئی تو وہ ختم ہو گئی اور قرآن مجید میں وہ نہیں ہے. آج وہ حدیث میں موجود ہیں، اور حدیث کو بھی آیت کہہ سکتے ہیں آپ لغت کے حساب سے. باقی اصطلاح ہے، اصطلاح میں شریعت کی اصطلاح میں آیات ہم قرآن مجید کو کہتے ہیں. لغت کے حساب سے آیت حدیث کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور جو نا زمین آسمان کی چیزوں کو بھی، اور یہ کھنڈرات وغیرہ جو قوموں پر عذاب آئے اور تباہ برباد ہوئے قومیں، ان کے جو کھنڈرات ہیں ان کو بھی آپ دیکھ کر ان کو بھی آپ آیت کہہ سکتے ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ نے سبھی